اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شہادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 139 تا 141 آج کے درس میں شامل ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہم سے اللہ کے معاملے میں دلیل طلب کرتے ہو؟ وہو ربنا، وہ تو ہمارا پروردگار ہے، وربکم، اور وہ تمہارا پروردگار بھی ہے، ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ونحن له مخلصون، اور ہم خالص اس اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ام تقولون، یا پھر یہ کہ تم یہ کہہ رہے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی ساری ذریت کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ قل، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرمائیے، اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے؟ میں ابھی اس کی وضاحت عرض کرتا ہوں۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ جو تم عمل کر رہے ہو نا اس سے غافل نہیں ہے۔ تلک امۃ، اور یہ ایسی امت ہے، قد خلت، جو بالکل نکل کھڑی ہوئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو اس امت نے، جو اس گروپ نے کمایا ہے نا، ولکم ما کسبتم، اور جو تم نے کمایا ہے، یعنی جو انہوں نے کمایا وہ ان کے ذمہ ہے، قیامت کے دن ان کا حساب ان سے لیا جائے گا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو تم نے کمایا نا، جو تم نے اعمال کیے، وَلَكُمْ، وہ تمہارے لیے ہیں، جو تم نے اچھے اعمال کیے تو تم نے اپنے لیے کیے، برے اعمال کیے تو تمہیں حساب دینا ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کر رہے ہیں نا، کیا ان سے باز پرس نہیں کی جائے گی؟ یہ پچھلے دروس سے متعلق آج کی آیات بینات کا بھی درس ہے۔ پیچھے مسلسل اللہ کریم نے باقی انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور انبیاء خود اظہار کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کا ایک آخری حصہ آیت مبارکہ کا گزرا تھا۔ تو معاً بعد اللہ کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ یہ وہ یہودیوں کے ہاں ہے نا، کہ وہ جب اپنی قوم کے اندر کسی شخص کو شمار کرتے ہیں تو اس کو اردو میں یا اپنی زبان میں وہ بپتسمہ کرنا کہتے ہیں، ان کے کپڑوں کے اوپر یا ان کے اوپر کلر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ پیچھے آیت مبارکہ گزری تھی جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ کہتے ہیں کہ یہ رنگ لگانے سے انسان ان کی کمیونٹی میں چلا جاتا ہے، ایک رنگ اللہ کا ہے اور ایک ان کا ہے، اور سب سے اچھا رنگ اللہ کا رنگ ہے۔ اب کیا اللہ نے ارشاد فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ آ کے آج کے درس کی آیت مبارکہ کے بارے میں عرض کرتا چلوں۔ اے رسول، کل جہاں بھی آئے گا نا، یہ ذہن میں رکھ لیجئے، کل کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ کل کا مطلب ہوتا ہے آپ کہیے، تو چونکہ ڈائریکٹلی اس وقت خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے نا، تو اس لیے ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ فرمائیے۔ ذرا اسی کل کے مضمون کو سامنے رکھ کے نا سورہ اخلاص آپ سب کو یاد ہوگی، تو اس کا مفہوم ذہن میں رکھیے۔ کل، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہاں پہ ایک بڑا پیارا مضمون ہے
کہ اللہ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کیوں کہلوایا کہ وہ اللہ ایک ہے؟ غور طلب معاملہ ہے۔ مفسرین اس پہ کہتے ہیں سب سے بڑی دلیل لوگوں کو، دنیا والوں کے سامنے سب سے بڑی دلیل اللہ کے ایک ہونے کی یہ ہے کہ محمد عربی کہہ دیں۔ ذرا غور کیجئے گا، کیوں بھلا؟ محمد عربی نے پوری زندگی عرب جانتے تھے، جھوٹ نہیں بولا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی عرب جانتے تھے کہ انہوں نے کوئی چیز کسی سے چھپائی نہیں ہے۔ وہ آپ کے ذہن میں ہوگا صفا والا قصہ، صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے جب کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، کیا مان لو گے؟ انہوں نے کہا واقعی ہم مان لیں گے۔ کیوں مانو گے بھلا؟ کہ آپ کی زندگی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو اس ضمن میں سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا آپ اپنی زبان ناز سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اچھا، اس پہ احمد ندیم قاسمی کا شعر بھی ہے بڑا، وہ اس کو نا اس اپنی ایک شاعرانہ نظر میں نا، بڑی محبت بھرے نظر میں، بڑی اپنائیت والے انداز میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کو مطلوب کیا تھا کہ وہ کہہ دے کہ وہ اللہ واحد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو احمد ندیم قاسمی کہتا ہے کل کہہ کے بات اپنی بھی سنی تیرے دہن سے۔ اللہ نے کل کہہ کے بات اپنی بھی، کل آپ جانتے ہیں کل کا کلمہ یہ قرآن کا حصہ ہے نا، تو اللہ کا طرف سے آیا نا، کل کہہ کے بات اپنی بھی سنی اس نے تیرے دہن سے، کس قدر پسند آیا خدا کو لہجہ تیرا۔ یعنی اللہ کریم چاہتے ہیں کہ آپ ارشاد فرمائیے، اس لیے کہ آپ کا لہجہ سننا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی کل کا مفہوم ہے، کل اتحاجوننا، کیا تم دلیل ہم سے طلب کرتے ہو اللہ کے معاملے میں؟ آپ فرما دیجئے وَهُوَ رَبُّنَا، اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ وہ رب ہمارا پروردگار ہے۔ اب پیرالل دونوں اللہ کریم نے دونوں دلیلیں سامنے رکھی، وہ ہمارا بھی رب ہے۔ اس سے بڑی اپنائیت کیا ہے کہ کافروں سے کہا جائے وہ تمہارا بھی رب ہے۔ اپنائیت ہے نا، یعنی ایک ماننے والے ہیں، ان کی تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ان کا تو رب ہے ہی ماننے والوں کا۔ وَرَبُّكُمْ، اے نہ ماننے والو وہ تمہارا بھی رب ہے۔ کیوں بھلا؟ کہ جس کو پیدا کر دیتا ہے نا وہ، اس کو وہ مرتبہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ اور رب کا مفہوم ہی یہ ہے، ربا یربی کا مطلب ہوتا ہے تربیت کرنا، سسٹین کرنا، چیریشنگ کرنا، آہستہ آہستہ اس کو مرتبہ کمال تک پہنچا دینا۔ کیا کافر کو کہ جسم کو اللہ ادھورا چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں، ان کو بھی رزق دیتا ہے، ان کو بھی پالتا ہے، ان کو بھی پروان چڑھاتا ہے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اگر اللہ کو غصہ آ جائے تو ان کا رزق روک لے، کبھی نہیں ہوتا۔ یہ وہ رب ہے۔ تو دلیل کے طور پہ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے بارے میں ہم سے دلیل کرتے ہو، وہ تو ہمارا بھی رب ہے اور وہ تمہارا بھی رب ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اس کے بعد اب یہ گمان نہ جائے کہ تمہارا رب ہو گیا تو تمہارے اعمال کا بز پرس نہیں کرے گا وہ۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارا کیا دھرا ہوگا اور تمہارے لیے تمہارا کیا دھرا ہوگا۔ اعمال اپنے اپنے قیامت کے دن بھگتنا ہوں گے۔ رب ہے وہ تمہارا بھی، لیکن جو تم دنیا میں ایکٹیویٹیز کر کے جاؤ گے اس کے سامنے تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہاں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا، ہم اور تم میں فرق یہ ہے کہ ہمارا رب خالص ہے، ہم ہر چیز کی عبادت خالص اسی کی ذات کے لیے کرتے ہیں۔ تم شرکت کر دیتے ہو، تم شریک ٹھہرا دیتے ہو، تم کسی اور کو درمیان میں لے آتے ہو۔ ہمارا اور تمہارا فرق صرف یہ ہے کہ ہم میں اخلاص ہے، تم میں خالص عبادت اللہ کی نہیں ہے۔ یا اب دوسرے گروہ کی طرف مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ام تقولون، یا پھر اے یہودی اور نصرانی، یا پھر جو تم یہ کہتے ہو کہ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، کہ یار سارے انبیاء کا تسلسل اور چین یہ سارے، کبھی اگر یہودی کہوں تو کہیں گے کہ یہودی تھے وہ سارے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی ذریت ساری یہودی تھے، او نصارہ، یا تم کہتے ہو کہ نصرانی تھے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ، اس دلیل میں کہ وہ یہودی تھے تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ وہ اللہ کریم کا ارشاد پیچھے گزرا ہے نا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرا، کہ ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے، ولیکن کان حنیف و مسلمہ، وہ حنیفی تھے اور سچے مسلمان تھے۔ تو یہاں پہ اس
قول کا جواب دیا جا رہا ہے تم زیادہ جانتے ہو کہ یہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ وہ تو سچے مسلمان تھے، تو تم ان کو کبھی یہودی اور کبھی نصرانی کہتے ہو۔ یاد رکھ لو ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس دلیل بھی ہو اور وہ دلیل کو چھپا دے؟ اور وہ دلیل کیا تھی بھلا؟ ان کی کتابوں میں یہ ذکر کیا جانا کہ آخری نبی آ کے رہے گا، اور وہ مانتے تھے کہ تورات میں ذکر ہے، اور وہ مانتے تھے کہ انجیل میں ذکر ہے، آخری نبی کی نشانیاں ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اس دلیل کو، اس گواہی کو چھپا دیا۔ اور اس سے ظالم کون ہو سکتا ہے جو گواہی کو چھپا لے، حالانکہ اللہ کریم کے پاس وہ گواہی موجود ہے، عندہ من اللہ، اللہ کے پاس ہے وہ۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو تم عمل کر رہے ہو نا، جو تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے برعکس دیگر اعمال کر رہے ہو نا، وہ سارے اعمال سے تم اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم رزق کہاں سے کماتے ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم کون سی سوچ رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اس کی کتاب آنے کے باوجود اس سے رخ موڑ لیتے ہو۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہے، اوپر رکھا جاتا ہے، ادب احترام کیا جاتا ہے، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے زندگی میں ٹائم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر ایکٹیویٹیز کو جانتا ہے۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنے کلام ہمارے پاس بھیج دیا، ہم نے اپنی زندگیوں میں اس کو نکال دیا۔ ہماری ساری زندگی کا تسلسل اپنی ڈگر پہ چلتا ہے، نہیں چلتا تو قرآن کے ڈگر پہ نہیں چلتا۔ کیا حق بندگی یہی ہے کہ اس کی کتاب کو بند کر دیا جائے، کسی اور کی کتاب کو کھول لیا جائے؟ یہ حق بندگی نہیں ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ وہ ہے نا کہ اللہ کریم کی ذات کی طرف جو ایک ہاتھ بڑھتا ہے، حدیث کے مطابق اللہ کی ذات ایک ذرا بڑھ جاتی ہے بندے کی طرف۔ جو بندہ ایک ذرا اللہ کریم کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ کریم ایک گز بندے کی ذات کی طرف بڑھتا ہے۔ اور آخر میں حدیث طیبہ کے بڑے پیارے الفاظ ہیں، بندہ چل کے آتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کر بندے کا استقبال کرتی ہے۔ واللہ بغافل، کوئی آئے صحیح اس کی طرف، کوئی اس کی ذات کی طرف چل کے آئے سے، شرط یہ ہے۔ تو قرآن کریم بھی سمجھ انہی کو آتا ہے جو کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ کہیں کہ پورا قرآن پڑھ لیا لیکن اپنی مشکل حل نہیں کروا سکے، تو ذرا حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول کا سامنے رکھیے کہ اگر اونٹ کی نکیل بھی ہماری گم ہو جاتی تھی تو ہمیں قرآن میں مل جاتی تھی۔ میں اس کو نا فزیکلی ایگزامپل میں لوگوں کو سمجھاتا ہوتا ہوں کہ اونٹ کی نکیل کہیں باہر گم ہوئی ہو تو قرآن کھول کے دیکھیں اور آنکھ میں کہیں نکیل مل جائے گی؟ نہیں پڑی ہوگی۔ تو مفہوم کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ قرآن میں موجود ہے، وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری سوچوں کے دھارے بدلتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس سے رہنمائی لیں تھے۔ قوم کی پوری کیفیت آپ دیکھ لیجئے، قوم کیوں بھٹک رہی ہے، کیوں اس کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے کفر کو؟ صرف اس لیے کہ قوم نے اس کا تسلسل چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے ہم معاشرے میں اس کی محافل چلتی تھی، اس کی دروس چلتے تھے، اور ان دروس کے اوپر عمل کی پریکٹسز چلتی تھیں، ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم نے کہانیاں بنا لیں تو اپنی کہانیاں بنا لیں، ایون کہ ہم نے اپنی ذاتوں کو بھی اس سے دور کر کے پوری محافل کو اس سے دور کر دیا۔ وجہ صرف یہ ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی تمہاری ایکٹیویٹی سے غافل نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ آبزرو کر رہا ہے۔ تلک امۃ قد خلت، وہ ایسا گروپ ہے جو خالص کر لیا ہے، لہا ما کسبت، وہ ایسا گروپ ہے جو اللہ سے دور ہو گیا تو ان کے اعمال ان کے لیے ہے، ولکم ما کسبتم، جو تم عمل کر رہے ہو، جو تم کما رہے ہو، وہ تمہارے ذمہ ہے۔ جواب دہ ضرور ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں جواب ضرور دہ ہونا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ کیا گمان کرتے ہیں کہ جو مرضی کر رہے ہیں ان کے بارے میں ان سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ چند روزہ زندگی ہے، جیسے مرضی گزار لیجئے۔
سوال ترازو کی صورت میں رکھا جائے گا سامنے. یہ چند لمحے کی زندگی میں جتنی تعیش ہم کر لیں اس کے بعد ختم ہو جائے گی. یہ ترازو لازماً رکھا جائے گا اللہ کریم کی بارگاہ سے، اور اس وقت فیصلہ کیا جائے گا کون حق پہ تھا، کون حق پہ نہیں تھا، کون درست تھا، کون درست نہیں تھا، کس نے حق کھایا، کس نے ناحق کھایا. تو ان دروس قرآن کی محافل میں جو فکر انگیز بات یہ کیفیت ملتی ہے، ہم ہفتہ وار یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کریم کی قربت میں چند کلمات نصیب ہو جاتے ہیں. اگر ہم ڈیلی کے میں اس دوسری مسجد میں روزانہ کے حساب سے فرائیڈے اور سیٹرڈے چھٹی ہوتی ہے ہماری وہاں پہ درس کے، تو اگر ڈیلی کو قرآن کے قربت مل جائے تو ڈیفینیٹلی ہماری محبت قرآن کے ساتھ بڑھے گی. کوشش کیجئے ایک آیت صحیح، ایک آیت نہ، ایک کلمہ صحیح قرآن کو کھول کر صبح کے ٹائم کسی ٹائم کھول کر اس سے پڑھ لیجئے. آپ اس سے کلام کیجئے، یہ آپ کو جواب دے گا. کیوں بھلا؟ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ بندے سے کلام کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کیلیبر کرے، اس قابل کرے کہ بندہ اس سے کلام کرے تو وہ جواب دے. دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے.